الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یعنی حضور اس وقت سے ہیں جب کچھ نہ تھا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جب تک حضور نہ تھے تو کچھ نہ تھا، صرف خدا تھا۔ پھر حضور کے نور سے ساری کائنات کو رب نے پیدا فرمایا۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، میرے مصطفیٰ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ مصطفیٰ ہیں تو آج ساری دنیا سلامت ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں رب ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا گیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جناب جبریل جب یہ وحی لے کر آیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو مولا نے بلند فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے جبریل رب نے میرے ذکر کو کتنا بلند کیا؟ تو جناب جبریل نے عرض کیا آقا آپ کے ذکر کو مولا نے اتنا بلند کیا کہ جہاں جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ۔ اس لیے آپ دیکھو نمازوں میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ، اذان میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ، کلمے میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ۔ اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ایمان ہی اس کا مکمل نہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مرتبہ یہ رب نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اور جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، رب نے کہا اے جبریل اے آدم اس نام کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو جناب آدم نے عرض کیا میرے مولا جب میں جنت میں تھا اور جنت کی سیر کرتا تھا تو میں نے جنت کے محلات کے در و دیوار پر اسلام کو لکھا تھا، میں نے جنتی درخت کی شاخوں پر لکھا اسلام کو پایا، جنتی درخت کے پتوں پر اسلام کو لکھا پایا۔ اے میرے مولا میں نے جہاں جہاں اسلام کو پایا تنہا نہ پایا، تیرے نام کے ساتھ پایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مولا نے اپنے محبوب کے ذکر کو اس طرح سے بلند فرمایا۔ ذکر مصطفیٰ اس وقت سے ہے جب کچھ نہ تھا اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ نہ ہوگا۔ ذکر مصطفیٰ اس وقت سے آپ کو پتا ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آسمان میں نام کیا ہے؟ احمد۔ احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی اسے کہتے ہیں احمد، یعنی اس نام کا معنی احمد، یعنی سب سے زیادہ۔ اگر اللہ کی کسی نے تعریف کی ہے، حمد بیان کی ہے تو میرے مصطفیٰ نے کی ہے، سبحان اللہ، حضور نے کی ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال اٹھے گا کہ آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی تو 63 سال ہے اور جناب نوح علیہ السلام 950 سال، کچھ انبیاء کرام 1000 سال، کچھ 800 سال، تو 63 سال کے سامنے ہم دیکھیں تو 900 سال تو بہت لمبا ہے، 10 گنا زیادہ اس سے اور زیادہ، تو ہونا تو یوں چاہیے سب سے زیادہ ذکر خدا کا، جس نے زیادہ جیا، جس کی زندگی ہمیں زیادہ ہم نے دیکھی 950 سال، تو اس نے زیادہ کیا ہوگا یقیناً۔ جو جتنا زیادہ وجود میں تھا جب سے ہے تب سے ذکر زیادہ کیا ہوگا۔ تو اگر جناب نوح علیہ السلام اگر ہمارے ذہن میں ہمارے تاریخ میں یہ ہے کہ ان کی عمر 950 سال رہی ہے، تو یقین مانو
میرے مصطفیٰ کی ظاہری عمر صرف 63 سال ہے، اور پھر مصطفیٰ کب سے ہیں؟ یہ تو اس وقت سے ہیں جب نوح علیہ السلام بھی نہ تھے، جب آدم بھی نہ تھے، جب موسیٰ بھی نہ تھے، کچھ نہ تھا، مصطفیٰ کا نور تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا ہے جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا میرے مولا عمر تو بالکل آپ کو نہیں بتا سکتا کتنی عمر ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں، جیسے ہم سے کوئی پوچھے عمر کتنی ہے تو ہم بتا دیں گے 40 سال 45 سال 35 سال 16 سال 20 سال۔ حضرت جبریل نے عرض کیا آقا صحیح ایگزیکٹ جو فگر ہم بتاتے ہیں، انہوں نے کہا اس کا تو اندازہ نہیں، پر اتنا ہے کہ آسمان میں ایک ستارہ تھا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، طلوع ہوتا تھا، یعنی ظاہر ہوتا تھا۔ آقا میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا، 72,000 مرتبہ دیکھا۔ کتنے سالوں کے بعد طلوع ہوتا تھا؟ 70,000 سالوں کے بعد۔ اور کتنے مرتبہ دیکھا انہوں نے؟ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اندازہ لگائیے جناب جبریل کی عمر کتنی ہوگی، وہ کب سے ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا جبریل کیا اس ستارے کو پہچان لو گے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، کہاں آقا پہچان لوں گا؟ تو آقا علیہ السلام نے کہ جب پیشانی آقا نے یہاں فرمائی تو جبریل پکار اٹھے خدا کی قسم یہی وہ چمکتا ستارہ۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے آقا اس ستارے کو چمکنے کے لیے 70 سال کا وقفہ کیوں لگتا تھا؟ یہ 70 سال، وہ 70,000 سال ستارہ کہاں چھپا رہتا ہے؟ وہ حضور علیہ السلام کی جو پیشانی چمکتی تھی اسی کو ستارہ جناب جبریل نے کہا، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 70,000 سال کا فاصلہ کیوں ہوا کرتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں میرے رب کا سجدہ کرتا تھا، میں میرے رب کا سجدہ کرتا تھا، اور میرا ایک سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ 70,000 سال ایک سجدے میں گزر جاتا تھا۔ پھر میں سجدے سر اٹھاتا تھا تو تمہیں وہ ستارہ چمکتا نظر آتا۔ تو جس نے حضور علیہ السلام نے جس نے رب کی بارگاہ میں 70,000 سال کے سجدے کیے ہوں تو کیوں اس کا نام احمد پڑے؟ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا علیہ السلام نے سے جناب جبریل جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے جابر جانتے ہو اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ عرض کرتے اللہ اس کا رسول ہے۔ جناب جابر سے حضور نے فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، سبحان اللہ، اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر میرے نور سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان چاند سورج عرش کرسی لوح محفوظ یہ ساری چیزیں پیدا کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے تو اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ تھا جب کچھ نہ تھا۔ رب اپنے محبوب کی تعریف کرتا، محبوب پر رحمتیں نازل کرتا، محبوب پر درود بھیجتا، اور محبوب اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان تو ذکر مصطفیٰ اس وقت سے ہے جب کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ نہ ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ روئے زمین پر ذکر خدا کرنے والا کوئی نہ ہو، اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک کہ ایک بھی بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا روئے زمین پر، سب فنا ہو جائیں گے پھر قیامت بقا ہوگا۔ لیکن خدا کی قسم وہ دن کبھی نہ آئے گا کہ ذکر مصطفیٰ بند ہو جائے گا۔ اب ذہن کے بات ذہن میں آئے گی کہ خدا کی ذات سب سے عرفہ والا، اس کا ذکر بند اس ذات کا، ذات مصطفیٰ کا ذکر، ہاں اس لیے کہ خدا کا ذکر اس کی مخلوق کر رہی ہے، خدا کا ذکر تو اس کی مخلوق کر رہی ہے جس کو فنا ہے، جو فنا ہو جائے گی، لیکن مصطفیٰ کا ذکر کوئی اور نہیں بلکہ ذات خدا کر رہا ہے۔ رب کا فرمان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
کہ اللہ اس کے فرشتے اس کے محبوب پر درود بھیجتے ہیں. تو ذات خدا باقی ہے تو ذات خدا کی نسبت سے ذکر مصطفیٰ بھی باقی. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو نور محمدی آدم علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہو گیا. جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہوتا ہوا جناب عبداللہ کی پیشانی پر آیا، بی بی آمینہ کے شکم میں آیا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، لوگوں نے آ کے شکایت کی حضرت عبد المطلب سے کہ آپ کو پتا ہے آپ کی بہو بی بی آمینہ عطر لگاتی ہے اور وہ بیوہ ہے. عرب کا دستور تھا کہ بیوہ عورتیں عطر نہیں لگاتی، لیکن آمینہ عطر لگاتی ہیں اور ایسا عطر لگاتی ہیں کہ جس راستے سے گزرتی ہیں پوری گلیاں مہکتی ہیں. اور عرب کا دستور ہے کہ بیوان عطر نہیں لگاتی ہیں. اللہ اکبر. جب جناب عبد المطلب نے بی بی آمینہ سے کہا کہ بیٹا آپ کی شکایت آتی کہ آپ عطر لگاتی ہو اور پوری گلیاں خوشبو سے مہکتی ہے. اللہ اکبر. بی بی آمینہ کہتی بابا جان میں کوئی عطر نہیں لگاتی، جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں محسوس کرتی ہوں میرے جسم سے خوشبو مہکتی ہے، جس راستے سے چلتی ہوں پوری گلیاں خوشبو سے مہک اٹھتی ہے. اللہ اکبر. بی بی آمینہ کہتی بابا جان بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کڑی دھوپ میں اگر میں باہر نکل جاتی ہوں ایک بادل کا ٹکڑا میرے سر پہ سایہ کیا ہوتا ہے جو مجھے دھوپ کی تپش سے بچاتا ہے. میں جب درختوں کے قریب سے گزرتی ہوں تو درود و سلام کی صدائیں میرے کانوں سے ٹکراتی ہیں. اگر پتھروں کے قریب جاتی ہوں تو پتھروں سے بھی درود کی آوازیں آتی ہیں. اور جب میں پانی بھرنے جاتی ہوں تو پہلے تو عالم یہ تھا کہ مجھے رسی کنویں میں ڈال کر کھینچنا پڑتا تھا، لیکن اب جیسے ہی کنویں کے قریب جاتی ہوں تو مجھے جھکنا بھی نہیں پڑتا ہے، پانی خود بخود اوپر آتا ہے، میں آسانی سے بھر کر لے آتی ہوں. اللہ اکبر. یہ بی بی آمینہ کہہ رہی ہے کہ کہتی جب سے آقا علیہ السلام میرے شکے کا نور میرے شکم میں آیا، جب سے یہ مقدس نور میرے شکم میں آیا مجھے کل جو آقا علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آنے تک اللہ اکبر ہر رات ایک نبی آ کر مجھے بشارتیں دیتا کہ اللہ کا محبوب دنیا میں آنے والا ہے، اللہ کا رسول دنیا میں آنے والا ہے. کہتی جب وقت ولادت قریب آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے گھر کی چھت پر ستاروں کا جھرمٹ جمع ہو چکا ہے اور میرے گھر میں نور کی بارش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ہم ستارے تو نہیں جمع کر سکتے ہیں پر اپنی مصنوعی کے ساتھ جو ہے ہم اس طریقے سے کمکمے لگا کر سنت الہیہ پر عمل کر کے اپنے گھروں کو منور اور روشن کرتے ہیں. اللہ اکبر. بی بی آمینہ کہتی ہیں کہ وقت ولادت جب قریب آیا میں نے 3 اجنبیہ عورتوں کو دیکھا جن کو اس سے پہلے شہر مکہ میں نے نہیں دیکھا تھا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ایک کہتی میں آدم کی بیوی حوا ہوں، ایک کہتی میں آسیہ ہوں، ایک کہتی میں مریم ہوں عیسیٰ کی ماں. ہمیں رب نے بھیجا ہے کہ اس کا محبوب دنیا میں آنے والا ہے. اللہ اکبر. کہتی میں نے دروازے پہ نظر ڈالی تو حوروں کی قطار لگی ہوئی ہے، فرشتوں کی قطار لگی ہوئی ہے جو آئے ہیں مبارکباد دینے کے لیے. اللہ اکبر. عام بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب مصطفیٰ دنیا میں آئے تو بی بی آمینہ کہتی ہیں مجھے کچھ تکلیف کا احساس نہ ہوا. ایک نور میرے جسم سے نکلا جس سے پورا گھر روشن ہو چکا تھا. اللہ اکبر. عام بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے جسم پر نجاست لگی ہوتی ہے، اس کے جسم پر خون لگا ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ دنیا میں آئے ہیں. آقا جیسے ہی تشریف لائے اللہ اللہ پورا گھر خوشبو سے مہک اٹھا تھا. اللہ اللہ. ایک دائی اس کو جب آقا تشریف لائے تو آقا کے جسم کو صاف کرنے کے لیے جیسے ہی قریب گئے دیکھا تو جسم چمک رہا ہے. اللہ اکبر. جسم سے خوشبو مہک رہی ہے اور ریشمی لباس میں آقا جنتی لباس میں آقا علیہ السلام کو اس میں لپیٹ کر کے رکھا گیا ہے. اس طریقے سے آقا کی اس وقت بھی ستر پوشی تھی. عام بچہ دنیا میں آتا ہے تو ایک ناف بچے کی ناف جو ہے ماں سے جڑی ہوتی ہے. میرے آقا ناف
بریدہ تھے، میرے آقا ختنہ شدہ تھے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کو فرشتوں نے گود میں لیا اور پوری دنیا کی سیر کرائی، بلکہ ہر کسی کو بتا دیا گیا اللہ کا محبوب دنیا میں آ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، اپنے قسمت پر ناز کرو کہ اللہ نے اس کے محبوب کے محبوب کا امتی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ جب عالم ارواح میں رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے درمیان ہم گنہگاروں کا ذکر فرمایا، ہم اس امتی کا ذکر کیا، تو اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے مولا، یہ امتی اتنی فضیلتوں کی حامل ہے، یہ امت تو مجھے دے دے۔ رب نے فرمایا امت تو میرے محبوب کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا میرے مولا اگر یہ امت نہیں دیتا مجھے تیرے محبوب کی امت میں بنا کے پیدا کر دے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم نے کچھ دعا تو نہیں کی ہے، لیکن رب نے اس کے محبوب کا امتی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اور رسول آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آقا کے دنیا میں تشریف آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم آقا علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی میلاد ہم مناتے ہیں، آقا علیہ السلام کی میلاد پر خوب خرچ کرتے ہیں، یقیناً اس کا اجر اللہ کی بارگاہ سے ملے گا، اس کی ذات سے امید ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ رب نے اپنے محبوب کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ تو قرآن کہتا ہے رسول کو اس لیے بھیجا لیُزَکِّیکُم، تاکہ وہ تمہارا تزکیہ کرے، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو گناہوں سے صاف کرے، تمہارے دلوں سے گناہوں کی محبت کو دور کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، آج آقا علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ حضور کی محبت کا دعویٰ دل میں ہے ہمارے، یہ دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہمارے دلوں میں آج گناہوں کی محبت نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل نمازوں سے دور نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل برائیوں کے قریب نہیں ہے؟ کیا عبادتوں سے اپنے آپ کو ہم نے دور نہیں رکھا؟ کیا سنتوں سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا؟ آقا علیہ السلام کی صحبت نے تو ایسا تزکیہ فرمایا صحابہ، ایسا تزکیہ فرمایا کہ صحابہ کرام نے سچے دل سے اس طریقے سے اس وقت لوگوں نے توبہ کی کہ زندگی پہلے کیا تھی، اور جب توبہ کرے تو فاروق اعظم کا خطاب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ایک صحابی، ایک شخص حضور علیہ السلام کے حجرے مبارکہ کے کاشان اقدس کے باہر کھڑے رہ کر رو رہا تھا، خوب رو رہا تھا۔ جناب فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھی کہ کوئی شخص باہر کھڑے ہو کر رو رہا ہے۔ آتے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا ایک شخص باہر کھڑے رہ کر خوب رو رہا ہے۔ آقا نے کہا بلایا جائے۔ جب حاضر خدمت ہوا حضور نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا گناہ بہت زیادہ ہے، میں نے بہت گناہ کیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ تو حضور نے فرمایا توبہ کر لے خدا بخش دے گا۔ تو شخص نے کہا میرا گناہ تو بہت بڑا ہے، اس عرش سے بڑا ہے، زمین سے بڑا، آسمان سے بڑا، آسمان میں جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ میرے، اس سے بڑھ کر میرا گناہ ہے۔ حضور نے کہا ایسا کون سا تم نے گناہ کیا جس سے تو اتنا بڑا مانا تھا؟ اس نے کہا کہ میں کفن چوری کیا کرتا۔ انصاری قبیلے سے ایک عورت کا جنازہ گیا، میں نے قبر پہ نشاندہی کر دی۔ جب لوگ رات کو وہاں سے واپس اپنے گھر آ گئے، میں رات کی تاریکی میں تنہائی میں اس قبرستان میں گیا، میں نے قبر کو کھودا اور اس پر سے میں نے کفن کو چرایا۔ جب کفن چرایا تو میں نے دیکھا کہ کسی عورت کا جنازہ، میرے نفس نے مجھے بہکایا اور میں نے اس میت کے ساتھ میں زنا کیا۔ اللہ، میں نے بدفعلی کی اس کے ساتھ۔ کہتا ہے کہ جب میں قبر کے باہر آ رہا تھا، اسے قدرت رب کی طرف سے اسے اتنی قوت ملی کہ اس نے اپنے ہاتھ کو جنبش کی، ہلایا اور میرے دامن کو پکڑ کر کہا ہے بدبخت، تو ایسے حال میں مجھے آج تو چھوڑ کر جا رہا ہے کہ میں قیامت کے دن ناپاک اٹھوں قبر سے، اور تو نے مجھے آج سب کے سامنے برہنہ کر دیا۔ کہتا جیسے ہی اس نے میرے دامن کو پکڑ کر یہ آواز میں نے سنی، میری روح کانپ گئی۔
یہی میں نے گناہ کیا ہے جس کو اتنا بڑا تصور کرتا ہوں، کیا خدا بخش دے؟ حضور نے فرمایا فوراً یہ شہر چھوڑ کر چلا جا، کہیں تیری اس بدعمالی کے سبب اس شہر پر خدا کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ وہ شخص دور جنگل میں غار میں چلا گیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا، اے اللہ اگر میرا گناہ توبہ کے قابل ہے، معافی کے قابل ہے، تو میرے مولا مجھے معاف کر کے تیرے محبوب کو یہ خبر دے دے کہ تو نے مجھے بخش دیا ہے۔ صرف معاف نہ کر، تو نے بخش دیا ہے خبر تیرے محبوب کو بھی پتا چل جائے، اس لیے کہ مصطفیٰ ناراض ہے۔ اللہ، اور اگر میرا گناہ معافی کے لائق نہیں ہے تو میرے مولا تو مجھے ہلاک فرما۔ مسلسل یہ دعا کرتا رہا، وہاں پر جناب جبریل پیغام لے کر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بشارت سنا دیجئے کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ اللہ، اس طریقے سے حضور نے دلوں کا تزکیہ کیا، دلوں کو گناہوں سے صاف کیا۔ گھر گھر شراب نوشی ہوتی، ایک پیالہ شراب کے عوض میں کوئی اپنی بچیوں کو بیچ رہا، کوئی اپنی بیوی کو بیچ رہا، کوئی جوئے میں بیوی بچیوں کو ہار رہا، گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو زندہ دفن کر دیا جاتا، گھر گھر شراب بنا کر دی۔ لیکن مصطفیٰ کیا تشریف لائے کہ حضور نے دل کی دنیا میں ایسا انقلاب پیدا کیا، لوگوں کو دلوں کو ایسا گناہوں سے صاف کر دیا کہ لوگوں نے بچیوں کو گھر کی زینت بنا دی اور اپنے گھروں سے شراب کے مٹکوں کو، گھڑوں کو لا کر کے پھوڑ دیا، شراب پینا چھوڑ دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، یہ وہ نبی جنہوں نے اس طرح سے دل کو صاف، صحابہ کی محبت دل میں تھی، صحابہ کے دلوں میں حضور کی محبت تھی، تو صحابہ نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کیا، صحابہ نے اپنے آپ کو تمام جرائم سے دور کر کے سچے دل سے توبہ کی اور صحابیت کے منصب پر آتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ایک شخص حضرت داہیہ قلبی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور بیٹھے تھے، اچانک سے آنکھوں میں آنسو آ کر رونے لگے۔ حضور نے فرمایا داہیہ قلبی کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے آقا دور جہالت کا ایک گناہ مجھے یاد آ گیا، بس وہی یاد کر کے میرے آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں، کیا پتا خدا مجھے بخش دے یا نہ بخشے۔ حضور نے فرمایا توبہ کر لو، گناہ بخش دے گا خدا۔ عرض کرتے آقا بہت بڑا گناہ تھا، مجھے کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ دور جہالت میں کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا، جب میں کچھ مہینوں کے بعد لوٹ کر آیا، تجارت کے سلسلے میں گیا، تو میرے گھر میں چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی، چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی، تو میں نے بیوی سے پوچھا یہ بچی کس کی ہے؟ بیوی کو پتا تھا کہ میں بچی کو زندہ دفن کر دوں گا، اس وقت دستور تھا کہ گھر میں اگر بچیاں پیدا ہو تو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ تو کہتے کہ بیوی نے بہانہ کیا، کہا کہ یہ فلاں عورت کی یہاں چھوڑ کر گئی ہے، کہا میں اس بچی کے ساتھ بیٹھتا تھا، کھیلتا تھا، اسے گود میں لیتا تھا، لیکن پھر کچھ عرصہ گزرا، کچھ مہینے گزرے، میں تجارت کے سلسلے میں پھر باہر گیا، واپس آیا تو پھر وہ بچی گھر پہ تھی، میں نے پھر ہی کہا کہ بچی گھر پہ اب تک کہاں ہوا، اس کی ماں پھر چھوڑ کر گئی ہے اور بچی یہیں رہتی ہے۔ کہنے لگے کہ میں اس بچی سے اتنا گھل مل گیا کہ وہ مجھے بابا کہنے لگی، میں اسے اپنا بچہ کہنے لگا، اور مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ وہ میرا ہی خون ہے، وہ میری ہی بیٹی ہے، لیکن میں اسے اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کرنے لگا، میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، انگلیاں پکڑ کر اسے چلاتا، لیکن ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ بچی کہیں میری کیوں نہ۔ کہتے اس خیال نے مجھے مجبور کیا میری بیوی سے پوچھنے کے لیے۔ میں نے بیوی سے پوچھا تو گھبرا کر جواب، اس نے انکار کیا کہ نہیں ہماری بچی ہے۔
کہتے میں نے تلوار اس کی گردن پر رکھی، کہا سچ بتائیے بچی کس کی؟ تو اس نے ساری بات اس نے بتائی، کہا کہ بچی ہماری ہے۔ تو کہتے اس وقت کے کفر کے ماحول میں مجھے مجبور کر رکھا تھا، اب اس بچی کو گھر میں دیکھنا مجھے گوارا نہ تھا۔ جس انگلی کو پکڑ کر بچی نے چلنا سیکھا تھا، آج اسی ہاتھ سے میں نے اس بچی کو پکڑا اور اسی قبرستان کی طرف لے گیا جہاں پر قبیلے کی تمام بچیوں کو زندہ دفن کیا گیا۔ کہتی بچی خوشی خوشی چل رہی تھی میرے ساتھ، اس لیے کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ عام دنوں کی طرح آج بھی بابا مجھے یوں ہی چلا کر کے گھمانے لے جا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں بچی کو لے کر اس قبرستان کی طرف گیا۔ جب وہاں گیا میں نے بچی کو کنارے بیٹھایا، بچی کو اطمینان تھا کہ ہاں مجھے کچھ نہ ہوگا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر کھودی اور اس بچی کو قبر میں اتارا۔ وہ بچی قبر میں اتر بھی گئی، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ میں اس کا بابا ہوں، اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ اللہ میں نے بچی کو قبر میں اتارا اور میں باہر آنے لگا تو اس نے میرے دامن کو پکڑ لیا کرتے ہوئے۔ کہتے مجھے ایسا لگا کہ شاید اب وہ گھبرا گیا، اب باہر آنا چاہتی ہے، تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے دامن پہ لگے ہوئے دھول کو، گرد کو صاف کر رہی ہے اور کہنے بابا ذرا صبر کر اوپر جائیے، آپ کے کپڑے گرد آلود ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں اوپر آیا اور پھر میرے دل میں رحم نہ رہا، کفر نے مجھے مجبور کر رکھا تھا۔ میں نے اس بچی پر مٹی ڈالنا شروع کیا، آخر اس بچی کو میں نے قبر میں زندہ دفنا کیا۔ اللہ کہتے کہ کچھ فاصلے پر چلا ہی تھا، مجھے پھر ندا آئی کہ بابا سنبھل کر جائیے، کہیں دامن پر کچھ گرد و غبار نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ کہتے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بچی پھر باہر تو نہیں آتی قبر کے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو قبر ویسی بنی تھی۔ آقا یہ جرم جب مجھے یاد آتا ہے تو میں رو رو کر اپنی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہاتا ہوں کہ کیا پتا خدا میرے اس گناہ کو بخشے گا یا نہ بخشے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا توبہ کر لو خدا بخش دے گا۔ حضور نے ایسے ایسے دلوں کو، ایسے سخت دلوں کو گناہوں سے صاف کیا، گناہوں سے دور کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، کیا آج ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو بچیوں کو زندہ دفنا رہا؟ کیا ایسے جرم ہوتے ہوئے آج نظر آ رہے ہیں کہ زندہ بچی کو دفنا دے جا کر؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج ہماری زندگی ناچ گانوں میں گزر رہی ہے، آج عبادتوں سے دور رہ کر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ دن بھر ہم نہ جانے انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر نہ جانے کیسے کیسے واہیات ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ان کو فارورڈ کرتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ گناہ سے ہم توبہ نہیں کر سکتے حضور کی محبت کے لیے؟ کیا اس میلاد کے موقع پر رب نے فرمایا نبی کو اس لیے بھیجا گیا لیُزَکِّکُم، تاکہ وہ تمہارا تزکیہ کرے؟ زمانے مصطفیٰ والوں کو ذات مصطفیٰ مل گئی، ان کا دل گناہوں سے صاف ہو گیا۔ اے مسلمانوں، تمہارے پاس حدیث مصطفیٰ ہے، اسے سنتے جاؤ اور دل کو گناہوں سے صاف کر لو۔ آقا فرماتے ہیں جس نے گناہوں سے توبہ کیا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو اس حدیث مصطفیٰ سے اپنے دل کا تزکیہ کریں، فرمان مصطفیٰ سے دل کا تزکیہ کریں۔ صحابہ کی محبت، اللہ اکبر۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں جیسے حاضر ہوئے تو ان کے ہاتھ میں سونے کا کڑا تھا، بریسلیٹ تھا۔ آج بھی لڑکے پہنتے ہیں، کوئی چاندی کا پہنتا ہے، کوئی ربر کا پہنتا ہے، کوئی سٹیل کا پہنتا ہے، کوئی نہ جانے کیا کا پہنتا ہے، فرینڈشپ بینڈ پہنتا ہے۔ دوستی زیادہ گہری ہو گئی۔ وہ صحابی کے ہاتھ میں سونے کا بریسلیٹ تھا۔ محسوس کیا کہ حضور ناراض ہے۔ عرض کیا حضور آپ ناراض ہیں؟ آقا نے فرمایا میرے صحابی میں تمہارے ہاتھ میں جہنم کی آگ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے اسے اتارا اور وہیں پر پھینک دیا۔
जब उसे फेंक दिया और उसके बाद महफिल बर्खास्त हुई, सब अपने घर गए तो साहबी भी चलने लगे। एक ने हाथ पकड़ा, था भाई सोना आपके लिए मना है, अपने घर ले जाओ, कम से कम घर की औरतें तो पहने। तो साहबी कहते हैं जिस शय की वजह से, जिस चीज की वजह से मेरा महबूब मुझसे नाराज हो जाए, अब उसे मैं छूना तक गवारा नहीं कर। आज ना जाने कैसे कैसे काम करके हम हुजूर को नाराज कर रहे हैं। क्या कभी सोचा हमने कि हुजूर हमसे कितने नाराज हैं? हुजूर फरमाते मैं दुनिया में इसलिए आया कि मज़ामीर को, म्यूजिक्स को खत्म करूं। मैं दुनिया में आया कि म्यूजिक्स को खत्म करूं। लेकिन आज अफसोस की बात है, चलिए लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, पैंडेमिक का दौर, वरना परमिशन रहती तो क्या आज हमारे जुलूसों में डीजे के साथ नाते नहीं बजते? इल्ला माशा, नातों में भी हमने मज़ामीर शामिल कर दिया। हुजूर ने फरमाया म्यूजिक मैं खत्म करने आया। ना जाने दिन भर में कितने गाने लोग सुन लेते हैं, ना जाने आज सीरियल्स के जरिए, फिल्मों के जरिए बुत परस्ती की गीतों की आवाज हमारे घरों में गूंजती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर की आमद के मकसद पर अमल करें, गुनाहों से अपने आप को तौबा करें, म्यूजिक से अपने आप को बचाएं। कुरान का यही फरमान है, मा अताकुमुर रसूल फखुज़ू, रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रसूल रोके उससे बाज आओ। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये जिंदगी हमारी नहीं है, रसूल का सदका है, ये अमानत खुदा की है, रसूल का सदका है। अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, तो इससे पहले कि हमारा हिसाब लिया जाए, हम खुद का हिसाब लें। हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए, अपना हिसाब खुद करें। सोने से पहले एहतिसाब करें, दिन भर में कितने अच्छे काम किए, कितने गुनाह किए, सच्चे दिल से तौबा करें। इस मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पर हम ये अज़्म करें, हम वो काम करेंगे जिससे मुस्तफ़ा हमसे राजी हो, आका हमसे खुश हो। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से मिलाद मनाने वाला बनाए और ता क़यामत आने वाली नस्लों को आका के मिलाद मनाने वाला बनाए रखे। और याद रखो, ये मिलाद का सिलसिला एक दिन, 2 दिन या 1 महीना नहीं, ये इमाम अहमद रजा में दर्ज देते हैं बरेली के ताजदार, आज नहीं कल नहीं, हश्र तक डालेंगे हम मौला की धूम, मिस्ल फारस नद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अबू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा।